السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس سیریز میں آپ تمام کا آج پھر سے استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 3 کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 3 کو اگر میں آپ کو ایک جملے میں سمجھاؤں اور آج کے اس میٹنگ میں، آج کے اس درس میں، آج کے اس خلاصے میں یہی ساری باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ پارہ نمبر 3 آپ جب پڑھیں گے تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ انسانوں میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بہت اونچا مقام، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم۔ یہ دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے یہ آگے بڑھیں، اسی پارے میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت موجود ہے۔ وہ آیت کون سی؟ آیت الکرسی، جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے کمالات، اللہ کی اچھائیاں، اللہ کی بڑائیاں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں۔ کون ہے جس کو ہمت ہو کہ اس کے سامنے جا کر کے کسی کے لیے سفارش کرے بلا اس کی اجازت کے؟ وہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ انسانوں کے آگے پیچھے سامنے دائیں بائیں ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آسمان و زمین کے لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کرسی جس پر وہ مستوی ہے اتنی عظیم ہے، اتنی وسیع ہے کہ آسمان و زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے، اور اللہ آسمان و زمین کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، اور وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے اس پارے کے اندر اور اس آیت کے اندر، اسی لیے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور آگے بڑھیں، آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، نمرود نے سوال کیا، سنا ہے آپ کسی اور کو رب کہتے ہیں؟ کہا ہاں کہتا ہوں۔ کہا آپ کا رب کون؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت۔ کہا میرا رب وہ ہے جو اتنا عظیم ہے کہ وہ زندہ کرتا مارتا ہے، موت اور حیات، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں۔ تو نمرود کہتا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ یہ کسی اور حساب سے سمجھ رہا تھا۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کے قتل کیے جانے کا حکم دیا، مار دیا گیا، اس کا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرے رب کی ایک قدرت یہ بھی ہے کہ میرا رب سورج کو ایسٹ سے، مشرق سے، پورب سے نکالتا ہے۔ تم رب ہو فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو ذرا ویسٹ سے نکال کر کے بتا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، حیران۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کا پاور ہے۔ اور آگے بڑھے، حضرت عزیر علیہ السلام، مفسرین نے جیسا کہ ذکر کیا ہے، جا رہے تھے ایک مرتبہ، اپنے گدھے پر سوار تھے، کھانا پانی ساتھ تھا، ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جس بستی کو بالکل ویران کر دیا گیا تھا، جو اپنے چہرے قبل اوندھی پڑی تھی، یعنی بے آباد جگہ۔ تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ یہاں کے لوگ مر گئے ہیں، زمانہ ہوا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کا ایمان تھا لیکن دل میں بات آئی، تو اللہ نے ان کو میسج دینے کے لیے فاماتہ اللہ، اللہ نے وہیں ان کو موت دے دیا، عزیر علیہ السلام کو۔ کتنے سال؟ 100 عام، 100 سال۔ ثم بعث، 100 سال کے بعد اٹھایا، اٹھانے کے بعد پوچھا عزیر کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ادھر ادھر دیکھا، کہا لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن، دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، آپ یہاں 100 سال ٹھہرے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، کھانا پانی دیکھو صحیح سلامت، یہ ہماری قدرت۔ اور آپ اپنے اس جانور کو، گدھے کو دیکھو، وانظر الی حمارک، یہ گدھے کو دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
ہم نے ایسا کیوں کیا تاکہ لوگوں کے لیے ہم نشانی بنا دے. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھو کہ کیسے ہم ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ان ہڈیوں میں ہم گوشت کیسے ڈالتے ہیں، یہ دیکھو. فلما تبین له، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے گدھے کو زندہ کیا، اسے ہڈیاں اس کی جوڑی اور اس کو صحیح سلامت کیا، گوشت بنایا، گوشت لگایا، اور وہ دوبارہ سے پہلے جیسا ہو گیا. قال اعلم، کہا میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور آگے بڑھیں، اسی کے فوراً بعد والی آیت ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ بات آئی اور اللہ سے کہہ بیٹھے ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا ایمان تو ہے. پھر ولیکن لیطمئن قلبی، دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دیکھ لوں گا مزید یقین ہو جائے گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. فخذ اربعۃ من الطیر، جاؤ 4 پرندے پکڑو. یہ پرندے کون سے؟ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. 4 پرندے پکڑو. فصرہن الیک، مانوس ہو جاؤ، دیکھ لو اچھی طرح، ان کو اپنے قریب کر لو، اور قریب کرنے کے بعد ان کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد بوٹیاں کر دو، ایک ایک بوٹی الگ کر دو، اور بوٹی الگ کرنے کے بعد ایک ایک حصہ الگ الگ پہاڑ پر جاؤ، رکھ کر آ جاؤ، اور رکھ کر آنے کے بعد ثم ادعوہن، ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وَاعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم، جان لو کہ اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا. یہ اللہ کا پاور ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی عظمت ہے. اور آگے بڑھیں. اب یہاں سے آیت نمبر 261 سے لے کر کے اگلی کئی آیتوں میں اللہ نے انفاق کا تذکرہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے جانے کا. سب سے پہلے فضیلت بیان کی. اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت یہ جیسے کہ ایک دانہ ہوتا ہے، آپ زمین میں ڈالیں وہ 7 بالیاں نکالتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ 700 دانے بناتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے. یہی مثال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. آپ 1 روپیہ دیں گے وہ 700 روپیہ بنے گا، اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے گا تو بنا دے گا. یہ فضیلت ہے. آگے اللہ نے کہا ایمان والو جب خرچ کرو، کسی کی مدد کرو، صدقہ دو، اللہ کے راستے میں اپنا مال لگاؤ، تو یاد رہے احسان جتلانا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دو، ریاکاری نہیں ہو، اور ساتھ ساتھ میں ایمان کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ احسان جتلانے کی وجہ سے صدقہ برباد، ریاکاری کی وجہ سے صدقہ برباد، ایمان نہ ہو ایک کافر صدقہ دے برباد. ایسے ہی آپ جو ہے کسی کو تکلیف دیں تو تکلیف دینے کی وجہ سے آپ کا دیا گیا صدقہ برباد. یعنی آپ نے کسی کی مدد کی، پھر اس کو آپ نے تکلیف بھی دے دیا، آپ کا صدقہ برباد ہو گیا. اللہ نے اس سے روکا. پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ جب اللہ کے راستے میں دینا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، تو کون سا مال دو گے؟ اچھا والا مال. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ اچھا مال دیا وہ خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث، ردی مال نہیں ہونا چاہیے، خبیث مال نہیں ہونا چاہیے، بیکار مال نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ مال ولستم بیاخذی، کہ اگر وہ تم کو دیا جائے تو تم خود نہیں لوگے، لیکن تم اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہو. آج دیکھیں مسجدوں میں یا جہاں بھی ڈونیشن کیمپ چلتا ہے، آپ دیکھیں پھٹے پرانے نوٹ لوگ ڈال کر چلے جاتے ہیں. کتنی غلط بات ہے، اللہ نے منع کیا. اگلی بات خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں دینا ہو نا تو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جب تم اللہ کے راستے میں دو گے تو شیطان آئے گا اور کہے گا، تمہارے دل میں یہ بات ڈالے گا، ارے اتنا مال دے رہے ہو، فقیر ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر، فقیر ہو جاؤ گے. اور تمہیں جو ہے وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، فسلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. نہیں، اس کی بات پر تم عمل مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، اور اللہ کو دو گے تو اللہ اس سے زیادہ تمہیں عطا کرے گا. ایک اور بات خرچ کرنے کے تعلق سے جو اللہ نے بیان کیا وہ یہ کہ صدقہ چاہو تو چھپا کر دو یا ظاہر کر کے دو، دونوں ہی صورتوں میں چلے گا اگر دل میں ریاکاری نہیں ہے تو. لیکن ہاں زکوٰۃ جو ہے، فرض صدقہ جو ہے وہ دکھا کر کے دو تاکہ لوگوں کو معلوم رہے، اور نفلی صدقات یہ چھپا کر کے دینا بہتر ہے. آگے اللہ نے اور ذکر کیا کہ سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں، جو سوال نہیں کرتے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، ان کا خیال کرو، ان کو بھی دو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو اور جا کر کے معلوم کرو. اور اللہ نے یہ بھی کہا خرچ کرنے کے تعلق سے کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو نا، اس میں اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. جو مال خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے خرچ کرو، اور جو خرچ کرو گے یوفی الیکم،
تمہیں پورا پورا لوٹا کر کے دے دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے خرچ کرنے کے تعلق سے بات کہی۔ پھر آگے اللہ نے سود کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اس کی تمام شکلیں حرام کی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کی باتیں لکھتا ہے، سود کے معاملات لکھتا ہے، سود کے کام پر گواہ بنتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسا بندہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 282 جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے جو مکمل قرآن کے اندر، اسے آیت دین کہا جاتا ہے، قرض والی آیت۔ قرض کے کچھ احکام و مسائل اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ قرض لینے کی ضرورت ہے، بھئی انسان سود کا کاروبار نہیں کر سکتا تو بعض دفعہ قرض لینا پڑے گا، لے سکتا ہے، لیکن جب قرض لے واپسی کی نیت سے لے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ قرض لے تو قرض کے معاملات کو لکھ لے، کس سے لیا، کتنا لیا، کب لیا، کس نے دیکھا، کون گواہ ہے، یہ ساری چیزیں لکھ کر کے ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھو گے نہیں، بعد میں مسائل ہوں گے، اور ہمارے سماج و معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، سماج کے لوگ بھروسے پہ کاروبار کرتے ہیں، لکھ کر کے نہیں کرتے کہ کس نے لیا، کس کو دیا جائے گا، اسی لیے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا لکھ لیا کرو، اور اگر آپ سے کسی نے قرضہ لیا ہے، وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، واقعی معنوں میں نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو اس کو مہلت دے دو، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے، ایک بندہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، پھر اپنے غلاموں کو بھیجتا تھا جاؤ قرض وصول کر کے لاؤ، اور یاد رہے اگر کوئی قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے تو اسے اور مہلت دے دو، اور مہلت دے دو، تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اس نیکی کی وجہ سے معاف کر دیا۔ پھر سورۃ البقرہ کے اخیر میں ہم پہنچے، آخری دو آیتیں جن کی فضیلت آپ جانتے ہیں، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ معراج کے موقع سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں آیتیں اللہ نے دی، اور اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کس چیز سے؟ اس کا تذکرہ نہیں کیا، مفسرین نے کہا ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہوں گی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم دو آیت پڑھیں اور ہماری تمام چیزوں کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی۔ یہاں پر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے، سورہ نمبر 3۔ اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ عمران کا خاندان جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں، انہی کے خاندان کا اس سورہ میں زیادہ تر تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے پہلے اپنی تعریف و توصیف بیان کی، پھر اللہ نے اپنا ایک کمال ذکر کیا، کیا؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ سے زمین میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اور آسمان میں بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کا پاور دیکھیے کہ آپ کہیں کوئی چیز چھپا دے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جو شکل کا بنانا چاہتا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ کی عظمت ہے۔ آگے اللہ نے عقل مندوں کی ایک دعا کا ذکر کیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دل دوسری طرف جا رہا ہے، اللہ نے کہا یہ دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو مت پھیر اس کو ہدایت دینے کے بعد، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دے، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ آگے اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مال سے محبت انسان کی فطری ہے۔ انسان مختلف طرح کی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو مال کی شکل میں ہوا کرتی ہیں، بہت ساری اور چیزوں کی شکل میں ہوا کرتی ہیں، لیکن یاد رہے اس محبت کی وجہ سے انسان کو لمٹ کراس نہیں کرنا چاہیے، یعنی حلال سے آگے بڑھ کر کے حرام میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی تعلیم، اور یہ ہے قرآن مجید کا نسخہ جو محبت کے حوالے سے ہماری شریعت نے ہم کو دیا ہے۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام،
بے شک دین اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ علماء کی فضیلت اللہ نے ذکر کی سورہ میں اور کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، اللہ گواہی دے رہا ہے، فرشتے گواہی دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ کی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ علماء کی گواہی کا بھی تذکرہ ہے، یعنی جو علم والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ علماء کا مقام ہے کہ اللہ نے علماء اپنے ساتھ ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ علماء کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آگے اللہ نے اپنا ایک اور کمال ذکر کیا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو جس کو چاہے بادشاہت دے، جس سے چاہے چھین لے، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بغیر گنتی کے روزی دیتا ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام کون کرتا ہے؟ سوچو ذرا، احساس پیدا کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کا تعارف حاصل کرو، اپنے رب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو۔ جب تک رب کو نہیں جانو گے تب تک صحیح معنوں میں اس کی عبادت بھی نہیں کر پاؤ گے۔ یہ مکمل پارہ آپ کو اللہ کا تعارف دیتا ہے کہ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرو۔ اور آگے بڑھیں، آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے تو یہ دعویٰ آپ کا سچا کب مانا جائے گا؟ معیار کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، تب آپ کا دعویٰ سچا مانا جائے گا کہ ہاں آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر آپ نے ایسا کر لیا یحببکم اللہ، تو بدلے میں اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آگے 3 واقعات اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلا واقعہ مریم علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ زکریا علیہ السلام کا، تیسرا واقعہ بھی مریم کا ہے لیکن ان کے ساتھ ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ مریم علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو ان کی ماں نے نظر مان لیا تھا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن جب ان کے ہاں پیدائش ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا اے اللہ میرے ہاں لڑکی ہوئی، اور مرد اور عورت دونوں برابر نہیں، یعنی جس چیز کی نیت میں نے کیا تھا وہ کام ایک عورت نہیں کر سکتی، یعنی مسجد میں جا کر کے مسجد کی صفائی ستھرائی، اس لیے کہ عورت کے ساتھ حیض وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ہر بار مسجد کی جا کر کے صفائی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کو معلوم کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ ماؤں کا کردار ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ماؤں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو نیک اور اچھا بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ کہا اے اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں مردود شیطان سے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم کی بھی حفاظت کی، ان کی نسل کی بھی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی مردود شیطان سے۔ اچھا، یہی مریم بڑی ہوئی تو اپنے خالو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، وہ کفالت کر رہے تھے، دیکھ ریکھ کر رہے تھے، ان کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کر رہے تھے۔ بسا اوقات بہت دفعہ ایسا ہوا کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو ان کے پاس طرح طرح کے کھانے ملتے تھے، پھل فروٹ وغیرہ، لیکن وہ لا کر دینے والے زکریا علیہ السلام نہیں تھے اور کسی اور کو آنے کی پرمیشن بھی نہیں تھی۔ تو پوچھتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ آیا کہاں سے؟ تو مریم کیا کہتی تھی؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ اللہ، یہ ایمان اللہ اپنی ایمان والے بندوں اور بندیوں کی مدد کرتا ہے۔ اور مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بن موسم کے پھل اللہ نے مریم کو دیا، وہ پھل جو اس موسم میں دستیاب نہیں اللہ نے مریم کو وہ کھلایا اور وہ پلایا ہے۔ اچھا، زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کے ہاں اب تک اولاد نہیں تھی، دعا مانگ رہے تھے، لیکن جب اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو پھر سے دعا کیا رب ہب لی من لدنک
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، اے میرے رب مجھے بھی اپنی طرف سے نیک اولاد سے نواز دے، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بڑی محبت سے، بڑے یقین سے، بڑے جو ہے اعتماد سے اللہ سے دعا کیا، اللہ نے دعا قبول کیا، دعا قبول کیا۔ محراب میں زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے فرشتوں کو خوشخبری دے کر کے بھیجا۔ فرشتوں نے کہا زکریا خوش ہو جائیے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور جو اپنی قوم کا سردار ہوگا، جو نبی ہوگا، جو نیک ہوگا، اور جو پاک دامن ہوگا۔ زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے، لیکن خوشی میں اور اس یقین میں کہیں نہ کہیں ایسا تھا کہ اب تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا، بال جو ہے سفید، ہڈیاں کمزور، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، بیوی بانچ ہے۔ تو کہا رب میرے یہاں اللہ رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میرے رب میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانچ ہے۔ تو اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تو ایسے ہی کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا پاور، اللہ جو چاہے کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کرتا ہے۔ تو کہا اللہ کوئی نشانی بتا دو، اللہ نے نشانی بتا دی، کہا اے زکریا جب آپ کے ہاں یہ چیز ہوگی تو آپ کی زبان خود بخود 3 دنوں کے لیے بند ہو جائے گی، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ بات نہیں کر پائیں گے لوگوں سے، ہاں اشارے سے آپ اپنا کام کر سکیں گے، اپنی باتیں بتا سکیں گے، اور جب آپ یہ دیکھ لیں تو خوش ہو جائیں، اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ مریم علیہ السلام کا پھر سے آگے اللہ نے تذکرہ کیا، مریم کا بہت اونچا مقام ہوا، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کو اپنی جو ہے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں عطا کی، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں میں بہت سے باکمال گزرے ہیں لیکن عورتوں میں آپ نے مریم علیہ السلام کا نام لیا، آسیہ کا نام لیا، اور ایسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے نام لیا۔ مریم علیہ السلام کے یہاں معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے پیدا ہوئے بنا کسی مرد کے ملاپ کے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ اور دکھایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں۔ اس کا تفصیلی واقعہ اللہ نے پارہ نمبر 16 میں سورہ مریم میں رکھا ہے، انشاءاللہ وہاں پر ہم بیان کریں گے، ابھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے کہ یہودی ان کو مارنے جا رہے تھے۔ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 16 میں آپ کے سامنے کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک پکے سچے مسلمان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایسے لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے، یعنی اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو 5 سزائیں ملنے والی۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ، اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، چوتھی سزا کہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، اور 5ویں سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا فکر کرو، اسلام کو اپناؤ، اسلام کو اختیار کرو، اسلام کا کلمہ پڑھ لو، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس پارے کے اخیر میں کہا کہ جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہمارے پاس لے کر کے آئے گا، کسی اور دین پر چلے گا، تو وہ لاکھ اچھا ہو لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی اس کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ آخرت میں خسارہ، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بندہ اگر کفر پر مر جاتا ہے، اللہ نے اس پارے کی آخری آیت میں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 91 ہے، اللہ نے کہا ایک بندہ کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، مان لو ہمارے پاس کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن مان لو کہ وہ زمین کے برابر بھی سونا ہمیں دے اور کہے اللہ یہ زمین کے برابر سونا لے لو اور بدلے میں ہمیں جہنم سے نجات دے کر کے جنت میں داخل کر دو، اللہ کہتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں،
یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ زمین کے برابر سونا کسی کے پاس ہو اور آپ کے پاس صرف ایمان کی دولت ہو اور آپ پکے سچے مسلمان ہوں تو آپ کے پاس گویا کی سب سے بڑی دولت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب ہمیں وفات دے تو ہم مسلمان رہیں، اسلام کی حالت میں ہمیں وفات دے۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 4 کے خلاصے کے ساتھ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔